خطاب دوں گا خطیب اسلام مرکزی قائم مقام جنرل سیکرٹری مولانا امجد خان صاحب کو تشریف لاتے ہیں۔ مولانا امجد خان صاحب آپ کی بیداری چاہیے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قافلہ حق، نعرہ تکبیر! مولانا امجد خان صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم۔ بڑی محبت سے ایک مرتبہ درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی صدر کنونشن اکابرین ملت حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے وجود ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام کے پرعزم جوانوں، جمعیت علماء اسلام نے مرکزی سطح پر فیصلہ کیا تھا کہ 7، 8، 9 اپریل 2017 کو پشاور میں تاریخ ساز 7 سالہ عالمی اجتماع منعقد کیا جائے گا، جس میں پوری دنیا سے جمعیت علماء کے نام پر کام کرنے والی جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی۔ یہ تاریخ ساز اجتماع پشاور میں انشاءاللہ ہوگا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ۔ اسی 7 سالہ اجتماع کے سلسلہ میں یہ بھی طے پایا تھا کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ترجمان جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ڈویژن سطح پر اجتماعات میں تشریف لے جائیں گے۔ پھر ان اجتماعات کا آغاز کراچی سے ہوا، اندرون سندھ، پھر اس کے بعد راولپنڈی میں جمعیت علماء اسلام پنجاب کے زیر اہتمام کنونشن ہوا۔ گزشتہ ہفتہ میں بٹگرام ریبٹ آباد میں بہت بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ آج سرگودا میں آپ کا قافلہ پہنچا ہوا ہے۔ میں آج کے اس عظیم الشان ورکرز کنونشن کے انعقاد پر حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب، قاری اکرم سراجی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے ہمارے اکابرین کے بیانات سنے،
میرے بھائی چودھری شہباز گجر صاحب، ان سے قبل میرے پنجاب کے لیڈر جناب مولانا مفتی محمد مظہر اسدی صاحب، مولانا صفی اللہ صاحب، جناب اقبال آوان صاحب، مولانا طاہر رحمان صاحب اور ہمارے صوبائی سالار صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمارے صوبائی قائم مقام امیر بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ذمہ داران کی دعوت پر میرے انتہائی محترم حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب چند لمحوں میں آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم سب قائد ملت اسلامیہ کا خطاب سننے کے لیے جمع ہیں۔ سرگودا کے شہینوں، جمعیت علماء اسلام کے غیرت مندوں، آپ کو یاد ہوگا کہ خدمات دیوبند کانفرنس بھی تارو جبہ پشاور میں ایک تاریخ ساز اجتماع ہوا تھا، اور بالکل اسی کے قریب 100 سالہ اجتماع ہو رہا ہے، اور میرا ایمان ایقان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ 100 سالہ اجتماع خدمات دیوبند کانفرنس سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ آپ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میری جماعت پاکستان میں پرامن جد و جہد کرنے میں مصروف ہے۔ میرے میڈیا کے دوست بھی شاہد تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت نے پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد، پھر اس کے بعد پاکستان میں جتنے آئین بنے، ان آئین کے بنوانے میں میرے اکابرین نے کردار ادا کیا۔ سرگودا شہر اس حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں، چودھری عبدالستار صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سرگودا شہر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں میرے اکابر جمع ہوئے تھے۔ میں تاریخ کے وہ دریچے کھول رہا ہوں جنہیں آگے بڑھانے کے لیے مجھے وقت چاہیے، لیکن آپ کی جماعت آج الحمدللہ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے آئین بنے، ان آئین کے بنوانے میں میرے اکابرین نے کردار ادا کیا۔ سن 73 کا آئین میں تسلیم کرتا ہوں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا ہے، لیکن اس آئین میں اسلامی دفعات شامل کروانے میں سب سے بنیادی کردار ہے تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، ہمارے دیگر اکابر کا کردار ہے۔ اور آئیے اسی آئین میں میرا جوان سرگودا کا جوان کہتا ہے، پاکستان کی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کا ایک وقت گزر چکا ہے، آپ نے اس میں کردار کیا ادا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میری جماعت، آپ کی جماعت مذہبی اور سیاسی جماعت ہے۔ اس مذہبی اور سیاسی جماعت نے صرف مذہب کا نعرہ نہیں لگایا، مذہب کا لبادہ نہیں اوڑھا، اس جماعت نے مذہب کے لیے کام کیا ہے۔ ختم نبوت کا مقام کرنے کا وقت آیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اگر فتنہ قادیانیت کو للکارا ہے تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے ہے، اور نتیجتاً پاکستان کی آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، آپ کی اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے، اور اسے سرنگو کرنے کے لیے بڑے بڑے سیکولر این جی اوز کے لوگ، این جی اوز کے نمائندے میدان عمل میں آئے ہیں، لیکن آپ کی قیادت نے مقابلہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک رب کا سورج چمکتا رہے گا، خرچ ختم نبوت کا پرچم بھی چمکتا رہے گا، جمعیت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت
کی آواز آپ سب پر بھاری ہے. ایسے مزہ نہیں آتا. ذرا ٹھہریے, اب نہیں تھا, ذرا ٹھہریے. شاعر نے کہا تھا, لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا. اکابر نے ختم نبوت کے محاذ پر قومی اسمبلی میں ان لوگوں کو شکست دی تھی. پھر آپ کے اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں ناموس رسالت کا قانون بنا. پھر آئیے وہ سیکولر لابیوں, این جی اوز کے نمائندے جو آج بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کروانے کی کوشش کی تھی, اس میں ترمیم کی کوشش کی تھی. اور میری نظر پڑ رہی ہے مولانا زکریا شاہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور آج میں یہاں پر واضح کہنا چاہتا ہوں, اسی اسمبلی میں ناموس رسالت کے قانون کے خلاف جب جناب زرداری کے دور میں شیری رحمان نے ایک ترمیمی بل لے کر آئی تھی, قرارداد لے کر آئی تھی, تو آپ کے لیڈر, میرے لیڈر مولانا فضل الرحمان, جو آپ کے مسلک کے لیڈر, مدارس کے لیڈر, مساجد کے لیڈر, علماء کے لیڈر, طلباء کے لیڈر, پکری کے لیڈر, داڑھی کے لیڈر, جس نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے, دنیا کو بتایا ہے حضرت مدنی کمیشن آج بھی زندہ ہے, شیخ الہند کمیشن آج بھی زندہ ہے, حضرت درخواستی کمیشن آج بھی زندہ ہے, مفتی محمود کمیشن, مولانا ہزاروی کمیشن, مولانا احمد علی لاہوری کمیشن آج بھی زندہ ہے. آج ہم سرگودا میں اعلان کرتے انشاءاللہ مولانا کی قیادت میں ہم دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جمعیت علماء اسلام دین کی بات بھی کرتی ہے, پاکستان کی بات بھی کرتی ہے. اور میں آج پاکستان کے سپہ سالار جناب جنرل رحیل کو پیغام دینا چاہتا ہوں, جو میرے لیڈر نے لاڑکانہ کے اسٹیڈیم میں پیغام دیا تھا. شہید اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو کانفرنس میں کہا تھا, جنرل صاحب پاکستان کے لیے اگر قربانی دینے کا وقت آیا تو میں این جی اوز والے نظر نہیں آئیں گے, سول سوسائٹی والے نظر نہیں آئیں گے, یہ موم بتیاں جلانے والے نظر نہیں آئیں گے. پاکستان کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو یہ پگڑی والے نظر آئیں گے, مدارس کے طلباء نظر آئیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اونچی آواز سے انشاءاللہ. مجھے پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے, ہاتھ لہرا کے. پاکستان کے لیے بھی حضرات محترم, آج بارڈر کی صورتحال کچھ تھوڑی سی تشویشناک ہو رہی ہے, لیکن انشاءالعزیز امن ہوگا. کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. یہ پاکستان بھی میرے اکابر نے بنایا, اس خطے سے سامراج کا بوریا بستر بھی میرے اکابر نے گول کیا. پاکستان بچانے کے لیے وقت آئے گا تو جمعیت کا ایک ایک کارکن, ایک ایک دیوبندی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. ارے انشاءاللہ مجاہدوں کی طرح ہاتھ لہرا کے کہو, مکہ لہرا کے کہو. مکہ لہرانے والے بڑے بڑے آئے تھے, آج ان کا وجود پاکستان میں نظر نہیں آتا, بھاگتے پھر رہے ہیں. ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں. میرا جوان سنیں, غور سے سنیں, شیری رحمان نے جب ایک بل پیش کیا, قرارداد پیش کی, تو جناب زرداری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی تو میرے لیڈر مولانا فضل الرحمان نے کی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب موجود تھے. میرے لیڈر نے کہا تھا
دوستی اپنی جگہ پر، تعلقات اپنی جگہ پر، نظریے کے سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کسی مائی کے لال نے اگر ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، ہم سڑکوں پر ہوں گے، پارلیمنٹ کے باہر ہوں گے، ہم دنیا کو للکاریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا تھا؟ کراچی میں ایک ریلی ہوئی تھی جس میں میرے قائد نے مدینہ منورہ سے ایک دن پہلے پہنچے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، امریکہ کے غلاموں، یورپ کے غلاموں، جرمن کا مال کھانے والوں، تم نے اگر امریکہ، یورپ اور جرمن کے سامنے وفا کی قسم اٹھائی ہے تو میں بھی مدینہ منورہ میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر، آنسو کی لڑیاں لا کر نبی کے سامنے کھڑے ہو کر میں بھی قسم اٹھا کے آیا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان میں کوئی مائی کا لال ناموس رسالت کا قانون تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم جان لڑا دیں گے، ہم مال لڑا دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، دین پر آج نہیں آنے دیں گے۔ سرگودا کے ساتھیوں، علماء کرام، مدارس میں پڑھانے والوں، کلاسیں لینے والوں، میرے جوانوں، غیور ساتھیوں، سنو، غور سے سنو، آپ کے قائد کی للکار کے نتیجے میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، حکومت کو فیصلہ واپس لینا پڑا، اور پاکستان میں ناموس رسالت کا قانون آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک موجود رہے گا۔ نعرہ تکبیر، استقبال کیجئے، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری تشریف لائے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ حضرت تشریف لا چکے، بس میں اپنی بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں، دو جملوں میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت نے، آپ کی جماعت نے اس پاکستان میں کام کیا ہے، دین کے لیے کام کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آئیے آج اسی دینی اقدار کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایک سیکولر ریاست کے طور پر پاکستان کو بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آئیے تین باتیں کہہ رہا ہوں۔ 21 اکتوبر کو فیصل آباد میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کانفرنس ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اس کانفرنس میں بھی شرکت کرو گے؟ اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ 7، 8، 9 اپریل کو پشاور میں تاریخ ساز اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ تو جائیں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں 7 دوستوں کو بھی لے کے جاؤ گے؟ اونچی آواز سے۔ ہم انشاءاللہ 7، 8، 9 اپریل کو اتنا بڑا سیلاب دینی قیادت میں لے کر پشاور آ رہے ہیں، جس میں سیکولروں کو بھی بہا دیں گے، کنٹینر والوں کو بھی بہا دیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ پھر دوستو، 2018 کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے بھی ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آپ فکر نہ کیجئے، تعداد تھوڑی صحیح لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ میدان میں اتریے، میدان میں آئیے، آپ کے اکابر نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ میدان میں کھڑے ہوں گے، قدم انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک وعدہ کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان میں سیکولر لوگوں سے، لاطین لوگوں سے، NGO سے ہم انشاءاللہ میدان میں مقابلہ کریں گے، انہیں شکست دیں گے، پرچی کے ذریعے شکست دیں گے، اور اسمبلی پر پرچم لہرائے گا، جمعیت کا لہرائے گا، خیبر کی اسمبلی پر بھی جمعیت کا پرچم لہرائے گا، پنجاب اسمبلی پر بھی جمعیت کا پرچم لہرائے گا۔ مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ۔ ووٹ بھی دیجئے، نوٹ
بھی دیجئے. علماء میدان میں کھڑے ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے ان کا ساتھ دیجئے, میدان میں اتریے. یہ علماء کے پاس تو ممبر رسول موجود ہے. میرا جوان کہتا ہے جب ممبر موجود ہے تو ممبری کی کیا ضرورت ہے. ہاں میں کہتا ہوں مجھے ممبر پہ ناز ہے, انہیں ممبری پہ ناز ہے, لیکن کیا کریں, ممبری پر جب تک بیٹھیں گے نہیں آپ کس طرح دین کا کام کر سکیں گے. ابھی آپ نے سنا ہے اگر حضرت مولانا مفتی محمود موجود نہ ہوتے, مولانا عبدالحق نہ ہوتے, ہاں میں بڑے دل والا ہوں, میری جماعت بڑے دل والی ہے, مولانا شاہ منورانی حکیم صاحب وہ بھی موجود تھے, پروفیسر غفور احمد بھی تھے, ارے چودھری ظہور الہی بھی تھے, خان عبدالولی خان بھی تھے. تسلیم کرتا ہوں لیکن جنگ لڑی ہے تو آپ کے اکابر نے جنگ لڑی ہے, اور آپ کے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں آج اسمبلی میں آپ کے تعداد 25 سے زیادہ ہو چکی ہے. بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آپ کا ہے, خیبر میں اپوزیشن لیڈر آپ کا ہے, اور وقت آئے گا جس طرح مولانا عبدالغفور حیدری سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین بنے ہیں, سرگودا والوں چند ممبر تم بھیج دو, انشاءاللہ پاکستان کا وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت. اس کے لیے ذرا منظم ہو کے کام کیجئے, متحد ہو کے کام کیجئے, افواہوں پہ نظر نہ ڈالیے, افواہوں پہ توجہ نہ دیجئے. سارے آپ کے خلاف سرگرم ہیں, لیکن اگر آپ متحد رہے, متفق رہے, قیادت پر اعتماد کیا تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. میں سرگودا کی قیادت کو, پھر پنجاب کی قیادت حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قائم مقام امیر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی قیادت میں مولانا شاہد مسعود صاحب نے, اکرم سراجی صاحب نے, اور ہمارے دیگر تمام ذمہ داران نے کام کیا ہے. آج جمع غفیر موجود ہے, لیکن یہ صرف برکز کا ہے, ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. جلسہ ہوتا تو یقیناً باہر ہوتا, جلسے کا وقت بھی آئے گا, انشاءاللہ بڑے جلسے بھی ہوں گے. سارے پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ چلے گی. دنیا کو ہم پیغام دے رہے ہیں, یہاں پر کوئی امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چل سکتا ہے. نظام آئے گا تو انشاءاللہ خلافت راستہ کا نظام آئے گا.